ڈھونڈتے ڈھونڈتے
بھی نہ ہوں گے ہوشیار تیری آنکھوں سے پیے ہے وہ پیالے آجا تیری آنکھوں سے پیے ہے وہ پیالے آجا جان زغرا کے چہرے کے زلفوں کی قسم جان زغرا کے چہرے کے زلفوں کی قسم میری آنکھوں سے سوا دل ہوئے کالے آجا میری آنکھوں سے سوا دل ہوئے کالے آجا تو نے دستور نئے وضع کیے تھے تو نے دستور نئے وضع کیے تھے تو نے دستور نئے وضع کیے تھے ارمان غریبوں کے نکالے آجا کوئی خواہش میرے نزدیک نہیں آ سکتی کوئی خواہش میرے نزدیک نہیں آ سکتی کر چکا ہوں دل و جان تیرے حوالے آجا کر چکا ہوں دل و جان تیرے حوالے آجا انتہا قرب خدا کار نہایت نزدیک انتہا قرب خدا کار نہایت نزدیک بڑھ رہا ہوں تیرے جلووں کے رسالے آجا پڑھ رہا ہوں تیرے جلووں کے رسالے آجا آگے روٹھے ہیں میرے گھر سے سمجھا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز محترم خلفائے سلسلہ عامریہ، برادران طریقت، عزیزان اہل سنت، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. ارشاد ربانی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار ہو جاؤ کہ بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے تمام دوست، لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا خوف طاری نہیں ہوتا، ان پر کسی خوف کی حکمرانی نہیں ہوتی، ان پر کبھی کوئی ڈر مسلط نہیں ہوتا. ولا هم يحزنون، اور وہ غمزدہ نہیں ہوتے، غم کبھی ان کے قریب نہیں پہنچتا، غم کبھی ان کے قدموں کو چھونے کی سعادت حاصل نہیں کرتا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی کے حدود و قیود میں رہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. اللہ نے جو اعلان کر دیا اب وہ اعلان کبھی منسوخ نہیں ہوتا. اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ کبھی تبدیل نہیں کیا جاتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو خبر سنا دی وہ خبر سچی ثابت ہو کے رہتی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. میں نے آیت پڑھی، ترجمہ بھی کیا. آج حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کی یاد میں یہ جلسہ بلایا گیا. خواجہ خواجگاں حضور معین الدین اجمیری، خواجہ سید
معین الدین حسن سجزی علیہ رحمت و رضوان، جو سجزی سے اجمیری ہو کر رہ گئے، اپنے وطن کو چھوڑا ہم ہندوستانیوں کے لیے۔ خواجہ یہ کون ہیں؟ ان کی رگوں میں حضرت امام حسین کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ کربلا والوں کی شاندار یادگار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد سید غیاث الدین حسن حسینی سید ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ماہ نور یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد سے تعلق رکھتی ہے، حضرت امام حسن کی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ خواجہ باپ کی نسبت سے حسینی ہیں اور ماں کی نسبت سے حسنی ہیں۔ امام حسن کا بھی خون ان کی رگوں میں ہے، امام حسین کا خون بھی ان کی رگوں میں ہے۔ اب جن کا خون ان کی رگوں میں ہے، جن کی نسل سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اب ان کے چہرے سے کون ظاہر ہوگا؟ یا تو امام حسین ظاہر ہوں گے یا حضرت امام حسن ظاہر ہوں گے۔ حضرت خواجہ سید معین الدین حسن سجزی ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور زندگی کا ابھی ابتدائی زمانہ تھا کہ خواجگاں کے والد گرامی حضرت سید غیاث الدین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ عاطفت آپ کے سر سے جدا ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، اور والد کے ترکے میں ایک چکی اور ایک باغ انہیں ملا۔ خواجہ غریب نواز کچھ احباب نے فرمائش کی، بلکہ بار بار فرمائش کی کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بھی پیش کریں، لہذا میں اپنے رنگ کو چھوڑ کے آپ حضرات کی فرمائش کے پیش نظر کچھ واقعات پیش کر کے، کچھ سیرت غریب نواز کی پیش کر کے آگے بڑھوں گا، آپ کے رنگ میں آ جاؤں گا۔ یہ بھی بہت بڑا رنگ ہے، یہ بھی بڑا محترم کام ہے، بہت ضروری کام ہے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے، نیک لوگوں کا جب ذکر ہوتا ہے، اللہ کے عبادت گزار بندوں کا جب ذکر ہوتا ہے، تقوی شعاروں کا جب ذکر ہوتا ہے، پابند صوم و صلات حضرات کا جب ذکر ہوتا ہے، اللہ کے فرما بردار، اللہ کے رسول کے مطیع و منقاد بندوں کا جب ذکر ہوتا ہے، تو حدیث شریف بتاتی ہے تنزل الرحمہ، رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے نیکوکار بندے، اللہ کے صالح بندے، اللہ کے پرہیزگار بندے، رسول اللہ کے فرما بردار بندے، جب ان کا ذکر ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتے، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ جس محفل میں ان کا ذکر ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتے، ان کا ذکر ہوتا ہے، تنزل الرحمہ، رحمت نازل ہوتی ہے۔ صالحین کا جب ذکر ہو تو رحمت نازل ہو، جس محفل میں صالحین کا ذکر ہو تو رحمت نازل ہو، جس محفل میں خود صالحین موجود ہو تو کیسی رحمت نازل نہیں ہوگی؟
کیسی برکتیں نازل نہیں ہوں گی؟ کیسے الطاف و انوار کا نزول نہیں ہوگا؟ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت، صالحین کا جس جگہ ذکر ہو رحمت حق نازل ہوتی ہے، تنزل الرحمہ۔ جب تک صالحین کا ذکر جاری رہتا ہے رحمت حق بھی اترتی رہتی ہے۔ ذکر کرنے والوں پر صالحین کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ کیوں رحمت نازل ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ صالحین کا ذکر، حقیقت میں صالحین کا ذکر نہیں ہے۔ صالحین کا ذکر سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے معیار کو بلند کریں، اور یہاں میرے پاس بیٹھیں تو میرے پاس ہی رہیں، ادھر ادھر خیال نہ کریں، اور اپنا علمی معیار بلند کریں، بے حس و حرکت نہ بیٹھے رہیں۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے تنزل الرحمہ، رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ حدیث شریف ہے، ذکر صالحین کی یہ برکت ہے کہ رحمت حق نازل ہوتی رہتی ہے۔ صالحین کا ذکر کرنے والا، صالحین کا یعنی نیکوں کا تذکرہ کرنے والا اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، رحمت حق نازل ہوتی ہے، تو رحمتوں کی طلب ہے، رحمتوں کی تلاش ہے، رحمتیں خدا کی چاہیے تو صالحین کا ذکر کیجئے۔ صالحین کے ذکر سے چڑھیے نہیں، صالحین کے ذکر کو بدعت نہ کہیے۔ بدعت اگر ہوتا صالحین کا ذکر تو اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی، برکتیں کیسے نازل ہوتی؟ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو صالحین کے ذکر کے وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کوئی ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہے اس پر بھی رحمت، ذکر سننے والے ذکر سنتے ہیں ان پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، تو صالحین کے ذکر کے وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو صالحین کی ذاتوں پر کتنی رحمتیں خدا کی نازل نہیں ہوتی۔ تو بندہ کہنے خدا صالحین، اب یہ صالحین کے لفظ کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آ گیا؟ کیا ہے صالحین کے لفظ کا ترجمہ؟ نہیں معلوم۔ صالحین یعنی نیکوکار لوگ، نیک لوگ، شرابی نہیں، زانی لوگ نہیں، شرابی لوگ نہیں، رشوت خور لوگ نہیں، بے نمازی لوگ نہیں، بدعات و خرافات میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ لوگ نہیں، اللہ کے فرما بردار لوگ، شریعت مطہرہ کے حصار میں ہمیشہ ہمیشہ محصور رہنے والے پابند شریعت لوگ، نیک لوگ، نہ کبھی سود کھاتے ہیں، نہ کبھی زنا کرتے ہیں، نہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں، نہ کبھی غیبت کرتے ہیں، نہ کبھی کسی کا حق تلف کرتے ہیں، نہ کسی کا دل دکھاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو ناراض کرنے والا کوئی کام ان سے سرزد نہیں ہوتا، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام وہ انجام نہیں دیتے، ہمیشہ خوف خدا ان کے دل میں متمکن رہتا ہے، ہمیشہ اپنے رسول کی رضا ان کے پیش نظر رہتی۔ یہ لوگ صالح لوگ، صالح لوگوں کا ذکر جب ہوتا ہے تو آسمان سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ صالحین کے ذکر پر رحمت کیوں اترتی ہے؟ اس لیے کہ صالحین کا ذکر صالحین کا ذکر نہیں ہے، صالحین کا ذکر نہیں، ان کا ذکر ہے جنہوں نے انہیں صالح بنایا۔ رحمانی شاہ صاحب صالح ہو گئے،
نیکوکار ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، متقی ہو گئے، تقوی والے ہو گئے. کیسے ہوئے؟ کسی ایک متقی کا دامن تھاما، اس متقی کے گلی میں آئے گئے، اس کی قدم بوسی کا شرف حاصل کرتے رہے، اس کی دستبوسی پر دستبوسی کرتے رہے، اسے راضی کرنے میں زندگی گزاری، اس کے نقش قدم پر چلتے رہے عمر بھر. تو رحمانی شاہ صاحب کا ذکر حقیقت میں اس کا ذکر ہے جس نے رحمانی شاہ کو رحمانی شاہ بنایا، صالح بنایا، خدا کا فرما بردار بنایا. تو بندگان خدا، صالحین کا ذکر نہیں ہے. صالحین کا ذکر صالحین کو دعوت، نیکی کی دعوت دینے والوں کا ذکر ہے، ان کی تربیت کرنے والوں کا ذکر ہے، انہیں خدا کی چوکھٹ تک پہنچانے والوں کا ذکر ہے. تو صالحین کا ذکر حقیقت میں ان لوگوں کا ذکر ہے، ان حضرات کا ذکر ہے، ان قدسی صفات نفوس کا ذکر ہے جنہوں نے صالحین کو صالحین بنایا. صالحین کا ذکر حقیقت میں ذکر کس کا ہے؟ اور ایک کا ذکر ہے جس کے نور سے سارے صالحین بنے. اگر وہ ایک نہ ہوتا تو کوئی صالح نہ ہوتا. تو صالحین کا ذکر حقیقت میں صالحیت جس کے قدموں سے نکلی ہے، نیکی جس کے قدموں سے نکلی ہے، صالحین کا ذکر اس کا ذکر ہے. سید الابرار، ابرار کسے کہتے ہیں؟ صالحین کو، اچھوں کو ابرار، نیکوں کو ابرار کہتے ہیں. اور سید الابرار کون ہے؟ نیکوں کے سردار، نیکوں کے آقا کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیک بھی ان کے نور سے بنے، نیکیاں بھی ان کے نور سے بنی. اگر وہ نہ ہوتے تو نہ نیکوکار ہوتے نہ نیکیاں ہوتی. صالحین کا ذکر سید الابرار کا ذکر ہے، اور سید الابرار کا ذکر اس کا ذکر ہے جس کے نور کا پرتو ہے سید الابرار کی ذات. انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شے میرے نور سے. تو بندگان خدا، عند ذکر الصالحین، تو صالحین کا ذکر حقیقت میں ذکر اللہ ہے. تو اب جو صالحین کے ذکر کو بدعت کہتا ہے وہ حقیقت میں خدا کے ذکر کو بدعت اور خرافات بتاتا ہے. ہم اہل سنت و جماعت ایسی بڑی غلطی نہیں کر سکتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کی ذکر کا ذکر جب ہوتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے. تو صالحین کا ذکر جب ہو تو رحمت نازل ہو. تو صالحین سے اوپر کی کیٹیگری والے جو لوگ ہیں، صالحین یہ سب سے نچلا طبقہ، اللہ کے فرما برداروں کے طبقات میں سمجھنے کی کوشش کریں. طبقات کا معنی معلوم نہیں، نچلا کا معنی معلوم نہیں ہے. صالحین اللہ کے فرما بردار بندوں، اللہ کے پسندیدہ بندوں کے کئی طبقات ہیں، کئی جماعتیں ہیں. ان جماعتوں میں سب سے نچلی جماعت، سب سے نیچے کی جماعت، سب سے نیچے کی کیٹیگری صالحین کی. آپ نہیں سمجھ رہے؟ بہت سب سے ابتدائی درجہ، سب سے
نیچا درجہ کیا ہے؟ صالحین، یہ سب سے نیچے والے لوگ۔ اس کے بعد ان صالحین ہی کو متقین بھی کہتے ہیں، ان صالحین کو متقین کہتے ہیں، اور پورا قرآن ہدایت ہے ان متقین کے لیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ نچلا طبقہ ہے صالحین۔ بعض لوگ صالحین کو اولیاء بول دیتے ہیں، نہیں، اولیاء سے بہت نیچے کا طبقہ ہے یہ۔ ہر ولی صالح ضرور ہوتا ہے لیکن ہر صالح ولی نہیں ہوتا۔ ہر ولی متقی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر متقی ولی نہیں ہوتا۔ ہر پرہیزگار کو، ہر متقی کو، ہر نمازی کو ولی نہیں کہتے، کیونکہ ولایت جو ہے وہ تقوی سے حاصل نہیں ہوتی۔ ولایت تو اللہ کی خاص گفٹ ہے، جسے چاہا دے دیا، لیکن جسے دیتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ ولایت جسے دینا چاہتا ہے پہلے اللہ تقوی کی بھیک اسے دیتا ہے، پھر اس کے بعد ولایت سے نوازتا ہے۔ ہر ولی متقی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر متقی ولی ہو یہ ضروری نہیں۔ ہزاروں متقی ہیں لیکن ولی نہیں ہیں، لاکھوں متقی ہیں لیکن ان میں کوئی ولی نہیں ہے۔ متقی کو ولی سمجھ لیں گے، یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ عقل کا قصور، نگاہوں کی بھول ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہر متقی، ہر پرہیزگار، ہر پابند شریعت آدمی ولی نہیں بنتا، ہاں متقی بنتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ سب سے نچلا طبقہ ہے صالحین کا، سب سے نچلا طبقہ صالحین کا ہے۔ ان کی شان یہ بیان کی کہ ان کا ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جب ذکر صالحین ہوتا ہے تو رحمت حق نازل ہوتی ہے۔ رحمت صرف ذکر ہو رہا ہے، صالحین کا صرف ذکر ہو رہا ہے تو رحمت حق اتر رہی ہے، اور اللہ سے دعا بھی نہیں کی جا رہی ہے۔ صالحین کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر کرنے والے اللہ سے دعا نہیں کر رہے ہیں، کچھ مانگ نہیں رہے ہیں، بس صالحین کی محبت میں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، بس ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کی عبادتوں کا ذکر بھی ضروری نہیں، ان کی عبادتوں کا ذکر کریں یہ بھی ضروری نہیں، بس ان کی عمر کتنی تھی، وہ نیک آدمی اس کی عمر کتنی تھی، وہ 60 سال تک زندہ رہے، یہ بھی ان کا ذکر ہے۔ ان کا رنگ کیسا تھا، وہ گورے تھے، یہ بھی ان کا صالح۔ سیاہ فام یعنی کالے رنگ والا، وہ سیاہ فام تھے، یہ بھی اس کا ذکر ہو گیا۔ تو اللہ والوں کا ذکر جیسا بھی ہو، صالحین کا ذکر، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تنزل الرحمہ، رحمت حق نازل ہوتی ہے۔ اب صالحین کے ذکر کا یہ حال ہے، صالحین کے ذکر کا یہ حال ہے، اور ذکر ہو رہا ہے، صالحین کی رویت نہیں ہو رہی ہے، صالحین کو دیکھتا نہیں ہے آدمی، بس ذکر کر رہا ہے۔ میرے دادا بڑے نیک تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، کبھی نماز قضا نہیں کرتے تھے۔ ارے نماز، فرض نماز تو نماز، واجب نماز بھی ترک نہیں کرتے تھے، واجب نماز تو واجب نماز ہے، کبھی سنن مؤکدہ بھی ترک نہیں کرتے تھے، اور کبھی سنن مؤکدہ تو سنن مؤکدہ ہیں، کبھی سنت غیر مؤکدہ بھی ترک نہیں کرتے تھے، اور کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے، اشراق اور اوابین کی بھی پابندی کرتے تھے، چاشت کی بھی پابندی کرتے تھے، تحیۃ الوضو کی بھی پابندی کرتے تھے، تحیۃ المسجد کی بھی پابندی کرتے تھے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے، رحمت حق نازل ہو رہی ہے، اللہ رحمت نازل کر رہا ہے۔ اب صالحین کا ذکر کرنے والوں پر رحمت نازل ہو رہی ہے، صالحین کا ذکر کرنے والوں پر رحمت ہی نہیں، سننے والوں پر بھی رحمت۔
اور پھر صالحین کا ذکر یہ کمال رکھتا ہے، یہ برکت رکھتا ہے، تو صالحین کو دیکھا جائے تو کتنی رحمت نازل نہیں ہوگی، اور صالحین سے معانقہ کیا جائے، گلے لپٹا جائے تو کیسی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ صالحین سے محبت اپنے قلب میں پیدا کی جائے تو کیسے رحمت نازل نہیں ہوگی۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، صالحین کا ذکر رحمت حق کو دعوت دیتا ہے، صالحین کا ذکر ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، نہیں ہوتی رہتی ہیں، جب تک ذکر صالحین چلتا رہتا ہے، نیکوکاروں کا ذکر چلتا رہتا ہے، اللہ کی رحمت اترتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ اور بندگان خدا، اب یہ رحمت کہا